السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے بات شروع کی تھی پچھلے تقریباً 2 ایپیسوڈ سے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں، جس کو ایموشنل کوشنٹ بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک یونٹ ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کو میئر کرنے کا۔ سائیکالوجسٹس بہت بات کرتے ہیں کہ ای کیو لیولز ہائی ہونے چاہیے، آئی کیو لیولز بھی ہائی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ ہمارا دین جو ہے وہ 1500 سال پہلے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کر چکا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے، ہر اینگل کو کور کرتا ہے، کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے 4 کوشنٹس ہیں یا 4 کمپوننٹس ہیں۔ ایک پہلا کمپوننٹ کے بارے میں ہم نے 2 ایپیسوڈ سے بات کی، اور اس کو سیلف اویئرنس کا کمپوننٹ کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرے انسان، اپنے بارے میں اویئر ہو انسان۔ ہمارے دین نے اپنے بارے میں سوچنے پر زور دیا ہے، اپنے بارے میں غور کرنے پر زور دیا ہے، اپنا محاسبہ کرنے پر زور دیا ہے، اپنے خامیوں کو دیکھنے پر زور دیا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو جب انسان اپنی خامیوں کے بارے میں جانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے کون سے جذبات ہیں جو کہ کچھ موقعوں پر ٹریگر ہوتے ہیں، اور جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، جذبات برے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ اچھے جذبات بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ جذبات جو برے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی برے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ جذبات ایز سچ برے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ برے ہو جاتے ہیں۔ تو اینی وے، یہ سیلف اویئرنیس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ہم نے 2 ایپیسوڈس میں اس کے بارے میں تفصیلاً بات کی کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے جذبات کے بارے میں جانے، کیا چیزیں میرے جذبات کو ٹریگر کرتی ہیں ان کے بارے میں انسان سوچے سمجھے۔ اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، وہ ہے سیلف مینجمنٹ۔ آف کورس اس سے پہلے آپ کو سیلف اویئرنیس چاہیے۔ جب انسان اپنے بارے میں جان جاتا ہے تو پھر جیسے ہم نے ابھی کہا کہ کچھ جذبات جو کہ اچھے ہوتے ہیں لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو برے بن جاتے ہیں، اور کچھ جذبات تو ہوتے ہی برے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو مینج کرے تاکہ انسان ایک اچھا انسان بنے، اپنے جذبات کو قابو میں کرے۔ ایک اچھا انسان، ایک ہائی ای کیو لیول والا انسان وہی ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ کو مینج کر پائے، اپنے آپ کو قابو کر پائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مضبوط وہ شخص نہیں ہوتا جو کسی لڑائی میں دوسرے کو شکست دے پچھاڑ دے، بلکہ ایک مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لے۔ اور انسان کے اندر جتنے بھی جذبات ہیں، اس کے اندر جو بہت ایک ڈومیننٹ جذبہ ہے وہ انسان کے غصے کا جذبہ ہے۔ غالباً ہم نے پہلے بات کی تھی کہ غصہ بائی اٹ سیلف ایک غلط جذبہ نہیں ہے، یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے ایز اے سیلف ڈیفنس میکنزم۔ انسان کی اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے۔ جب ہم کوئی ظلم ہوتے دیکھتے ہیں تو انسان کو غصہ آنا چاہیے، تاکہ انسان، اگر وہ ظلم میرے پر ہو رہا ہے تو میں اپنا دفاع کر سکوں، وہ کسی اور پر ہو رہا ہے تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ تو انسان کو غصہ ایک اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں کوئی چور آ جائے تو اگر اس کو غصہ آئے گا تو وہ اپنا دفاع کر پائے گا، ورنہ تو وہ چوروں کو ویلکم کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی جا رہی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی والدہ ہے، کوئی اگر اس کی بیوی کو کچھ کہے، غلط بات کہے، تو اگر اس کے اندر غصہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کر پائے گا، ایٹسٹرا۔ تو غصہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہ غصہ حد سے نکل جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایک بہت بری چیز بن جاتی ہے، right؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر غصہ قابو کرنے کو کہا ہے۔ قابو
ختم کرنے کو نہیں کہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اور فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ تو یہ سب سے برا انسان ہے۔ تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور سب سے برا انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے۔ تو غصہ ہمارے جذبات کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور میں آپ کو کچھ آیات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یقیناً ان آیات کو پڑھا ہوگا سورہ آل عمران کے اندر، لیکن میں اس کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں اپنے فائدے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم سب کے فائدے کے لیے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ آیت نمبر 133 سورہ آل عمران کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم تیزی دکھاؤ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت طلب کرنے کے لیے اور اس جنت کو طلب کرنے کے لیے جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اتنی چوڑی جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرو۔ اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، وہ لوگ جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تقوی کا عمومی ترجمہ اللہ سے ڈر کا بھی کیا جاتا ہے اور پرہیزگاری کا بھی کیا جاتا ہے۔ اصل میں اللہ کے ڈر سے گناہوں سے پرہیز کرنے کو تقوی کہتے ہیں، یعنی انسان ڈر جائے کہ میں قیامت کے دن ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے، قبر میں میری پکڑ ہو جائے، دنیا میں میری پکڑ ہو جائے، اللہ نہ کرے، میں ڈروں، اور اس ڈر سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کو چھوڑ دوں، گناہوں سے بچ جاؤں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت اتنی بڑی، اتنی چوڑی جنت، اس کی کوشش کرو، اور یہ اس کے لیے تیار کی گئی ہے جس میں تقوی ہے، جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ اور ان کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جن کے لیے یہ اتنی چوڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو تمہیں یہ جنت ملے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ نے بہت دیا ہے تب بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کبھی مال میں تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اکارڈنگلی، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے لیے ہمیشہ مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ والکاظمین الغیظ، یہ لوگ غصہ قابو کرتے ہیں، یہ لوگ غصے کو قابو کرتے ہیں۔ نمبر 3، والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، اور ان تقوی والوں کی خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہیں، سٹنجی نہیں ہیں، سخی لوگ ہیں، جنرس ہیں، مال ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں، مال کم ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 2، غصہ قابو کرتے ہیں، غصے کو قابو کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے۔ اس کے علاوہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا کسی اور طریقے سے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی غلطی سے گناہ ہو جائے، ذکروا اللہ، تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے بھی کون جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے؟ گناہوں کو اللہ کے سوا معاف کرتا بھی کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
یہ لوگ جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی فحش کام، کوئی اور گناہ، ان کے لیے جنت تیار ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ ہے وہ لوگ جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں سے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے، ایک چیز ہے جو غصہ قابو کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ غصہ قابو کرنا کتنی اہم چیز ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اپنے بارے میں انسان سوچے، سیلف اویئر ہو، اس کے بعد سیلف مینج کرے، اپنے غصے کو قابو کرے۔ وہ مشہور واقعہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ کا، کہ جب ایک جنگ میں ایک کسی کافر کے اوپر انہوں نے قابو پا لیا اور اس کو قتل کرنے ہی لگے تھے کہ اس شخص نے تھوک دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غصے میں۔ سیدنا علی نے فوراً چھوڑ دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا، میں تو آپ کے قابو میں آ چکا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی خاطر چونکہ لڑائی ہو رہی تھی تو میں تمہیں قتل کرنے لگا تھا، اب چونکہ تم نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرا اپنا ذاتی غصہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، میں اپنے ذاتی غصے، ذاتی عداوت کی وجہ سے تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے قابو، یہ ہے سیلف مینجمنٹ۔ یہ تھے صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے۔ یہ کردار، یہ کیریکٹر، یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا حصہ، کمپوننٹ نمبر 2، جس کے بارے میں آج سائیکالوجسٹ بات کر رہے ہیں کہ ہائر ای کیو لیولز والے لوگ، ان کے اندر نمبر 1 سیلف اویئرنیس ہوتی ہے، اور نمبر 2 ان کے اندر سیلف مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین جو کہ دین فطرت ہے، ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا رہا ہے کہ انسان کو سیلف اویئر ہونا چاہیے، اپنے جذبات کے بارے میں احساس ہونا چاہیے، اور پھر ان جذبات کو قابو کرنے کا انسان کو ڈھنگ بھی آنا چاہیے کہ کب مجھ کو غصہ کرنا ہے، کون سی بات ہے مجھ کو، کیسے مجھے خوشی منانی ہے، کیسے جب مجھے غم آئے تو غم کو کیسے قابو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں چیخوں، میں چلاؤں، میں اونچا اونچا روؤں، میں اپنے آپ کو ماروں، گریبان پھاڑوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح غم مناتے تھے، تو فرمایا کہ جو گریبان کو پھاڑتا ہے اور اپنے گالوں کو پیٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ امت مسلمہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کو قابو ہی نہیں ہے اپنے جذبات کے اوپر۔ آنکھوں سے آنسو آنا بڑی فطری بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جب آنسو دیکھے تو انہوں نے پوچھا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یعنی کیا یہ صبر کے خلاف تو نہیں ہے کوئی چیز، ہم سیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا ابن عوف انہا رحمہ، یہ تو رحمت ہے، یہ دل کی نرمی ہے۔ فرمایا کہ ان العین تدمع وان القلب يحزن وما نقول الا ما يرضى ربنا، کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل اداس ہے، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ان کے بیٹے جو ابراہیم تھے، ابراہیم تمہاری جدائی پر دل بہت اداس ہے۔ نہ چیخے، نہ چلائے، نہ گریبان پھاڑا۔ یہ ہے سیلف مینجمنٹ۔ غم کے جذبات میں، خوشی کے جذبات میں ایسا نہ ہو کہ آپے سے باہر ہو جائے، مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے۔ کچھ لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا، مال آتا ہے تو ایسے متکبر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، مال آتا ہے تو بخیل ہو جاتے ہیں۔ پلیز، ای کیو لیولز ہائی ہونے کا مطلب ہے
کہ سیلف مینج کیا جائے، اپنے جذبات کو قابو میں کیا جائے، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے ہم کو۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے دین کو پورا سمجھنے والے بن جائیں، تو یہ جتنی باتیں آج کر رہے ہیں لوگ ایک اچھا انسان بننے کے لیے، وہ آلریڈی ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا جو ٹاپک ہے جاری رہے گا، کیونکہ 4 کمپوننٹس ہیں، انشاءاللہ باقی 2 کمپوننٹس پہ اور بھی بات کریں گے۔ ابھی فی الحال تھوڑی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور طلاق 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق ہوتی ہے کہ آپ بہت کلیئر الفاظ کے ساتھ طلاق دیں، آپ بہت کلیئرٹی کے ساتھ طلاق دیں، جس کو صریح الفاظ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تمہیں طلاق ہے، یا وہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ بہت کلیئر ورڈز ہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اپنی بیوی کو صریح الفاظ کے ساتھ، کلیئر الفاظ کے ساتھ، بغیر کسی ایمبیگوٹی کے طلاق دیتا ہے، تو اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ ایز لانگ ایز یہ طلاق 1 ہو یا 2 ہو، تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی کا مطلب کہ وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی وہ ان کو ریکنسائل کر سکتا ہے۔ طلاق اپنی جگہ پہ رہتی ہے، لیکن اگر وہ ریکنسائل کر لے تو وہ طلاق کاؤنٹ ہو جائے گی، لیکن یہ دوبارہ سے میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، میں زیوم کر رہا ہوں کہ یہ طلاق رجعی تھی، صریح الفاظ کے ساتھ تھی، تو اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا۔ رجوع کرنے کے بارے میں بھی جان لیں کہ رجوع کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے، اختلاف رائے ہے فقہا کا اس کے اندر تھوڑا سا، لیکن ایک رائے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک رائے کے مطابق 3 حیض عورت کی عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد، اور اگر اس عدت کے اندر اندر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے تو یہ رجوع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بعد جو اس عورت کو حیض آئے گا وہ 1 ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تیسرے کے ختم ہونے پر عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر اس عدت کے اندر اندر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا تو یہ رجوع ہو جائے گا، ایز لانگ ایز، جیسے میں نے کہا کہ وہ طلاق کلیئر الفاظ کے ساتھ ہو، نمبر 2 پہلی یا دوسری طلاق ہو۔ رجوع کرنا کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، زبانی بھی کہہ سکتا ہے میں نے رجوع کیا، میں تمہارے ساتھ رجوع کرتا ہوں، یا پھر اس کو محبت سے دیکھ لیں، مسکرا دیں، اس کو ہاتھ لگائے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جائیں، کسی بھی طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی اور اس نے رجوع نہ کیا تو یہ طلاق پھر طلاق رجعی نہیں رہتی، بلکہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور اب ضروری ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جائے، اگین ایز لانگ ایز وہ طلاق اس نے 1 دی تھی یا 2 دی تھی۔ تو اس صورت پہ اس شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا، یہ معاملہ تو ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ بات 1 ختم ہو گئی۔ دوسری بات انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے دوسری طلاق دی اور اس کے بعد وہ شخص ملک سے باہر چلا گیا۔ تو ملک سے باہر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا 8 مہینے تک باہر رہا، تو اس کا مطلب رجوع اس نے نہیں کیا، نہ زبانی کیا نہ فزیکلی کیا۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 3 حیض کے بعد یعنی عدت گزرنے کے بعد اگر رجوع نہ ہو تو وہ طلاق رجعی سے خود بخود طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی تھی پہلے تو یہ شخص اپنی اس پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں بھی یہی ہوا کہ اس مرد نے آ کر اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر لیا، اور نکاح کرنا تو بہت آسان کام ہے، جنرلی بہت آسان کام ہے۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 مرد گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول کر لیں تو یہ بس نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس نے نکاح کر لیا، جو بالکل ٹھیک کیا اس بندے نے۔ تو میں ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جا رہا ہوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ ہے کیا اور کیا ٹھیک ہے اور کیوں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دوسری دفعہ جب نکاح کرنے کے بعد یہ شخص نے طلاق نہیں دی اور یہ بندہ پھر باہر چلا گیا اور 12 مہینے سے یہ باہر ہے، تو کیا 12 مہینے سے چونکہ باہر ہے، میاں بیوی کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، تو کیا یہ نکاح اب جائز ہے، ویلڈ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل یہ ویلڈ نکاح ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات نکاح کے قائم ہونے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ فزیکل ریلیشن شپ ہو، although
دونوں کی رضامندی ضروری ہے، شوہر کی رضامندی بھی ضروری ہے اور بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے کہ اتنے عرصے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے پاس نہیں ہے، دونوں کی میوچول اگر ایگریمنٹ ہے، دونوں کا میوچول کنسنٹ ہے تو اس میں نکاح پہ فرق نہیں پڑتا، بے شک بات بھی نہ ہوئی ہو تب بھی نکاح پہ فرق نہیں پڑتا۔ صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ کئی دفعہ شوہر غائب ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، گمشدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے کہ شوہر غائب ہی ہو گیا، اس کا سالہ ہر سال پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے، وہ لاپتہ ہے، گمشدہ ہے، تو یہ بہت ایک کریٹیکل مسئلہ ہے، ویسے بھی ایموشنلی بہت ڈسٹریسنگ ہے کہ اگر کسی کا شوہر غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے، اس کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ ایک ظاہری بات ہے۔ لیکن نکاح پہ کیا اثر ہوتا ہے، چونکہ وہ یہاں پر سوال نہیں ہے تو میں اس پوری ڈسکشن میں نہیں جا رہا کہ اس کے کیا تفصیلات ہیں، لیکن یہاں پر جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ شوہر دوسرا نکاح کرنے کے بعد چلا گیا اور اس کے بعد 1 سال سے واپس نہیں آیا تو اس کی نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ بہت احتیاط کرنے کی بات ہے، چونکہ دو دفعہ طلاق دے چکا ہے، اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ تیسری دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر ایک تیسری طلاق ہو جاتی ہے جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، یعنی نہایت شدید طلاق ہوتی ہے جس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا، یعنی عدت کے دوران بھی رجوع بھی نہیں ہو سکتا تیسری طلاق کے بعد، اور نہ ہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے جو کہ قرآن بھی جس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ عورت یہ اپنی عدت گزرنے کے بعد، تیسری طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد کسی اور شخص سے شادی کرے، کسی اور مرد سے شادی کرے، وہ شادی میں وہ کنزومیٹ بھی ہو، شادی اس کے اندر وطی بھی ہو، جماع بھی ہو اس کے اندر، اور پھر اگر وہ دوسرا شوہر یا اس کا انتقال ہو جائے یا اگر وہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دیں تو عدت گزرنے کے بعد اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ کتنا پینفل پروسیس ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بس 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے پھرتے ہیں کہ جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ آپ نے کیوں 3 طلاقیں دیں؟ اگر آپ کو طلاق دینی ہی تھی، معاملہ ایسا آ گیا تھا کہ گزارا نہیں ہو سکتا تھا تو آپ 1 طلاق دے دیتے، اور 1 طلاق دے کر رجوع نہ کرتے، عدت گزر جاتی، وہ بائن ہو جاتی طلاق، اور وہ عورت اگر چاہتی کہیں اور شادی کر لیتی، معاملہ ختم ہو جاتا۔ یعنی 3 کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شاید ایک مسکنسیپشن ہے معاشرے کے اندر کہ 3 طلاقیں دینا ضروری ہے، کہ کسی خدا نہ خواستہ کسی کو 3 گولیاں ماریں گے تبھی وہ مرے گا۔ ایک گولی بھی اتنا ہی نقصان پہنچاتی ہے جتنی 3 پہنچاتی ہیں۔ خدا کے واسطے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بلکہ کئی لوگ تو بدقسمتی سے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، ایسی طلاقیں دے دیتے ہیں جس میں کوئی اختلاف رائے بھی نہیں ہے، اور اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے، اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور میاں بیوی کے طور پہ، شوہر بیوی کے طور پہ رہتے ہیں، اولاد بھی ہوتی رہتی ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہ اولاد جو ہے یہ ولد الزنا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد شوہر بیوی کا رشتہ نہیں رہتا ہے، بلکہ ایسے بھی کیسز کبھی سامنے سننے کو ملتے ہیں کہ بیوی کہتی ہے میرے شوہر نے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ طلاقیں دی ہیں مجھے زندگی میں۔ یعنی عجیب حالات ہیں معاشرے میں۔ کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہم؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا ہمیں قیامت کے دن کھڑا نہیں ہونا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا؟ کیا ہمیں جنت اور جہنم کی فکر نہیں ہے؟ کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم اگر لوگوں سے چھپا بھی لیں گے تو اللہ سے کون چھپے گا؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتے ہیں۔ نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن پیش ہوگا، قیامت آنے والی ہے، انصاف ہوگا۔ پلیز نہ اپنی جان پہ ظلم کریں، نہ اپنی بیویوں پہ ظلم کریں، میں تو کہتا ہوں نہ اپنی اولاد پر ظلم کریں۔ پلیز ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب کریں، شریعت کے اصول سمجھنے کی اور آخرت
کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، سمجھ دے، علم دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔